قربان کر دیں، یہ مراد ہے۔ اور یاد کرو جب 1000 کا لشکر کافروں کا سامنے کھڑا ہے اور ادھر 313 جنگ بدر میں لڑنے والے وہ بیچارے صحابہ، ہائے ہائے ہائے، ان کے پاس تیر ہے، تلوار ہے، ڈھال ہے، گھوڑے ہیں، نیزے ہیں، اور لڑنے والے سب جوان۔ محمد کے سپاہیوں پہ نظر ڈالو، بوڑھا بھی ہے، جوان بھی ہے، کچھ چھوٹے بھی ہیں۔ جب سب کو گنا گیا تو 313، ادھر سب کچھ ہے، ادھر ایک ایک۔ پورے جنگ بدر میں صحابہ کی زندگی پر نظر ڈالیں تو 313 صحابہ کے پاس صرف 2 گھوڑے، ایک کے پاس ایک بھی نہیں، ایک کے پاس 2 4 5 لوگوں کے پاس بھی ایک نہیں، صرف 2 گھوڑے۔ کسی صحابی کے پاس تیر ہے لیکن چھوڑنے کے لیے کمان نہیں ہے، تلوار ہے کسی کے پاس تو دشمن کی تلوار سے بچنے کے لیے ڈھال نہیں، کسی کے پاس گھوڑا ہے تو گھوڑے کو چلانے کے لیے لگام نہیں، اس پہ چڑھنے کے لیے زین نہیں۔ ایسی بے بسی، ایسی مایوسی، ایسی پریشان کن حالت، لیکن نبی نے کہا کہ لڑنا ہے تو 313 صحابہ ان 1000 کا مقابلہ کرنے کے لیے چلے گئے۔ یہ 313 سے مراد، یہ 300 عربی گھوڑوں سے مراد وہ 300 کیا تھا ان کے پاس؟ ایمان۔ ایسے جانثار صحابہ نبی کے، یقین مانیے نہ 1000 دیکھا، نہ تلواریں دیکھی، نہ نیزے دیکھے، دیکھا تو کیا دیکھا؟ محمد رسول اللہ کا حکم ہے، لڑنا ہے، چلے گئے اور اپنی جان کو جوخم میں ڈال دیا۔ کون کہتا ہے کہ جنگیں توپوں سے ہوتی ہیں؟ کون کہتا ہے کہ جنگیں ہتھیاروں سے ہوتی ہیں؟ کون کہتا ہے کہ جنگیں آج کل کے آدھونک اڑو اور اسત્ર شستر سے ہوتی ہے؟ نہیں، جنگیں حوصلوں سے ہوتی ہیں، جنگیں ایمانی طاقت سے ہوتی ہیں۔ دیکھ لیجئے جن کے پاس سب کچھ تھا، ہتھیار، تیر، تلوار، سب کچھ، لیکن وہ 313 صحابہ کا مقابلہ نہیں کر سکے۔ 70 کافر مارے گئے اور 70 ہی قید کر دیے گئے، قید کر کے لائے گئے۔ اتنی دیر تو نہیں لگانا چاہیے جنریٹر والے کو بھائی۔ ہے لائن، لیکن وہ نہیں چلے گا پردہ، اور یہ لوگ موبائل مار رہے ہیں، آنکھ پہ لگ رہی ہے پوری۔ نہیں فلائٹ، ہاں چلیے ٹھیک ہے۔ تو حوصلوں سے لڑائیاں ہوتی ہیں اور جنگیں ہوتی ہیں۔ تو اللہ محمد کو کیا دے گا؟ 300 عربی گھوڑے، یعنی 313 جنگ بدر میں لڑنے والے صحابہ۔ آخری چیز اس منتر کی، سہسرادشونام 10,000 گائیں دے گا۔ گائے سے مراد یہ گائے نہیں، گائے کا مطلب گائے بہت سیدھا جانور ہوتا ہے، حقیقت میں سیدھا ہوتا ہے۔ گائے کے اوپر لوگ اسکولوں میں بچوں سے ایسے بھی لکھواتے ہیں، نبند لکھواتے ہیں، اور جب کوئی شریف انسان کی مثال دینا ہوتی ہے کہ وہ بہت شریف ہے بیچارہ، بالکل سیدھا ہے، جیسے اللہ میاں کی گائے ہے۔ لوگ مثال دیتے ہیں، ارے وہ تو اللہ میاں کی گائے ہے۔ گائے کا مطلب بہت سیدھا۔ اللہ محمد کو ماما کو 10,000 گائیں دے گا، مطلب اتنے سیدھے لوگ دے گا کہ جو محمد رسول اللہ کتنے آگیاکاری ہوں گے کہ نبی اگر ایک حکم دے دیں گے تو وہ مان لیں گے۔ جب محمد رسول اللہ نے مکہ فتح کیا تو آپ کو معلوم ہوگا جب مکے میں داخل ہوئے تو آپ کے ساتھ 10,000 صحابہ کرام کی ایک تعداد تھی۔ 10,000 صحابہ کرام مکے کے اندر داخل ہوتے ہیں۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکے میں داخل ہونے کے بعد، مکے کو اپنے کنٹرول میں لینے کے بعد، مکے پر اپنا نینترن جمانے کے بعد، مکے پر قبضہ کرنے کے بعد، مکے کو اپنے ہاتھ میں لینے کے بعد، آپ سب سے پہلے خانہ کعبہ میں گھستے ہیں۔
خانہ کعبہ میں گھستے ہی سب سے پہلے وہاں رکھی ہوئی 360 مورتیوں کو ہٹاتے ہیں۔ الرحیق المختوم پڑھیے شیخ صفی الرحمان مبارکپوری رحمت اللہ علیہ کی۔ آپ نے حضرت علی کا کاندھا چوائس کیا۔ حضرت علی نے اللہ کے نبی کو اپنے کاندھے کے اوپر سوار کر لیا۔ نبی اکرم کے ہاتھ میں چھڑی تھی۔ اللہ کے نبی خانہ کعبہ میں گھس جاتے ہیں اور جہاں 360 بت رکھے ہوئے تھے وہاں سے ایک ایک بت کو ہٹاتے جاتے، ایک ایک بت کو چھڑی سے مارتے جاتے، وہ بت زمین پر گرتا جاتا، ٹوٹتا جاتا، ایک ایک بت کو گراتے جاتے اور یہ کہتے جاتے ہیں جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل کان زہوقا۔ حق آ گیا اور باطل مٹ گیا اور باطل کو تو مٹنا ہی تھا۔ حق آ گیا اور باطل مٹ گیا اور باطل کو تو مٹنا ہی تھا۔ میرے پیارے بھائیوں